بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج میرا آپ کے ساتھ تھرڈ لیکچر ہے۔ ہم پاکستان میں آئین سازی کی تاریخ کا جائزہ لے رہے تھے۔ پیج نمبر 38۔ پہلی آئین ساز اسمبلی کو منسوخ کر دیا گیا تھا۔ دوسری آئین ساز اسمبلی بنی جس نے ملک کے لیے نیا آئین بنایا تھا۔ تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں گی کہ گورنر جنرل نے 1954 میں اس اسمبلی کو برخاست کیا تھا، جس کا انہوں نے جواب یہ پیش کیا تھا کہ اسمبلی اپنی ملک میں نمائندہ حیثیت کھو چکی ہے، لہٰذا ایک اور کام بھی اس دور میں ہوا تھا کہ قانون ساز اسمبلی نے پیروڈا ایکٹ کو ختم کر دیا تھا، جس سے گورنر جنرل کے اختیارات میں کمی آئی اور ان سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی اور انہوں نے اسمبلی کو منسوخ کر دیا۔ اب ہوا اس طرح سے تھا کہ سندھ اسمبلی کے جو اسپیکر تھے مولوی تمیز الدین، انہوں نے گورنر جنرل کے اس اقدام کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، اور پھر یہ ہوا کہ سندھ ہائی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ گورنر جنرل کا اقدام جو ہے یہ غیر قانونی ہے، لیکن حکومت نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا اور فیصلہ حکومت کے حق میں ہو گیا، لہٰذا اب دوسری آئین ساز اسمبلی بنی، سیکنڈ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی۔ یہ ان اراکین پر مشتمل تھی جو 1954 میں ہونے والے الیکشن میں کامیاب ہونے والے امیدوار تھے، لہٰذا یہ اسمبلی جو تھی 80 اراکین پر مشتمل تھی، جس میں سے 40 مشرقی پاکستان سے لیے گئے اور 40 مغربی پاکستان سے لیے گئے۔ دونوں صوبوں کو مساوی نمائندگی دی گئی، لیکن یہ دیکھیں کہ اس میں مسلم لیگ کے جو اراکین تھے ان کی تعداد صرف 25 تھی، لہٰذا ملک میں کولیشن گورنمنٹ بنی اور جس کے وزیر اعظم چودھری محمد علی تھے۔ بچوں، آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اس سے پہلے جو پاکستان کے وزیر اعظم تھے وہ محمد علی بوگرا تھے، اس کے بعد چودھری محمد علی بنے، لہٰذا آئین سازی کے کام کو آگے بڑھایا گیا۔ وزیر اعظم نے خوب کام کیا اور اس کے لیے یہ ہوا کہ مغربی پاکستان کو 1 یونٹ بنا دیا گیا۔ 1 یونٹ سے یہ مراد ہے کہ مغربی پاکستان کے 4 صوبے تھے اور 12 ریاستیں تھیں، ان سب کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا، لہٰذا اس سے بھی نمائندگی کا مسئلہ جو تھا وہ حل ہو گیا، یعنی اب ایک صوبہ مشرقی پاکستان اور ایک صوبہ مغربی پاکستان کا تھا، یعنی پاکستان کا جو وفاق تھا وہ 2 صوبوں پر مشتمل تھا، لہٰذا 1 یونٹ اسکیم کا قیام 14 اکتوبر 1955 کو وجود میں آیا اور جو 1970 تک قائم رہا تھا۔ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ جو مغربی پاکستان ہے اس میں مختلف زبانوں اور نسلوں کے لوگ آباد تھے، لیکن نمائندگی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کو ایک صوبہ بنا دیا گیا۔ اس کے تحت مغربی پاکستان کے پہلے جو گورنر تھے وہ مشتاق احمد گورمانی تھے اور جو وزیر اعلیٰ تھے وہ ڈاکٹر خان صاحب تھے۔ اب نئے آئین کی تشکیل دی گئی، کمپوزیشن آف نیو کانسٹیٹیوشن۔ پہلی آئین ساز اسمبلی نے آئین بنانے کا کام کافی حد تک مکمل کر لیا تھا۔ چودھری محمد علی نے دوسری آئین ساز اسمبلی کی نگرانی میں اس اسمبلی کے کام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تیزی سے ملک کے لیے ایک ایسا فارمولہ تشکیل دیا جس پر تمام سیاسی گروہ اور صوبے جو تھے وہ رضامند ہو گئے، لہٰذا آئین کا بل جنوری 1956 میں اسمبلی کے سامنے پیش کیا گیا، جس سے گورنر جنرل کی حتمی منظوری کے بعد جو تھا ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ تو بچوں، ہمارے ملک میں پہلا آئین جو ہے وہ 23 مارچ 1956 میں نافذ ہوا۔ آپ یہ دیکھیں کہ 47 سے کوششیں ہو رہی تھیں اور 1956 میں ہم نے جو تھا وہ اپنا آئین بنایا۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ پہلے آئین کی کیا خصوصیات تھیں، یعنی 1956 کے آئین کے اہم خط و خال، پیج نمبر 39۔ سیلینٹ فیچرز آف کانسٹیٹیوشن آف 1956۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یہ آئین تحریری آئین تھا، ریٹن کانسٹیٹیوشن۔ فرسٹ ایئر میں آپ کو یہ بتا چکی ہوں کہ آئین 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تحریری آئین اور دوسرا غیر تحریری آئین۔ دنیا میں صرف ایک ملک ایسا ہے جس کا آئین غیر تحریری ہے اور وہ ہے یونائٹڈ کنگڈم، باقی تمام ممالک کے دساتیر جو ہیں وہ ریٹن ہیں۔ تو 1956 کا آئین مختصر تھا، تحریری نوعیت کا تھا۔ یہ آئین 234 دفعات، 13 ابواب اور
6 گوشواروں پر مشتمل تھا۔ آئین کے افتتاحیہ میں قرارداد مقاصد کو شامل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتی ہوں بچوں کہ یہ آئین وفاقی آئین تھا، فیڈرل کانسٹیٹیوشن۔ دنیا میں 2 طرح کی اسٹیٹس ہوتی ہیں، ایک وحدانی اور دوسری وفاقی۔ وحدانی کو انگریزی میں یونیٹری فارم آف گورنمنٹ کہتے ہیں۔ تو ہماری اسٹیٹ جو تھی یہ وفاقی تھی، یعنی پاکستان کو ایک وفاق قرار دے دیا گیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ وفاق 2 صوبوں پر محیط تھا، ایک مغربی پاکستان اور دوسرا مشرقی پاکستان۔ اب جو حکومت ہے، گورنمنٹ ہے، اس کے اختیارات کو 3 فہرستوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ایک مرکزی حکومت کے اختیارات کی فہرست، دوسری صوبائی حکومت کے اختیارات کی فہرست اور تیسری مشترکہ اختیارات کی فہرست۔ مشترکہ اختیارات سے یہ مراد ہے کہ جس میں مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتوں کو بیک وقت قانون سازی کا اختیار تھا، لیکن اگر دونوں ایک ہی ایشو پر قانون بنا لیتی ہیں تو پھر مرکزی حکومت کے قانون کو جو ہے وہ فائق سمجھا جاتا ہے۔ اس میں صوبائی خود مختاری کو بھی کافی حد تک ملحوظ خاطر رکھا گیا تھا، یعنی صوبے زیادہ سے زیادہ خود مختار ہوں گے۔ اس کے بعد بچوں یہ جو آئین تھا یہ لچکدار آئین تھا، فلیکسیبل کانسٹیٹیوشن۔ اور یہ ہے کہ آئین 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک لچکدار آئین اور دوسرا غیر لچکدار آئین۔ غیر لچکدار آئین کو انگریزی میں ریجڈ کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ تو یہ آئین فلیکسیبل آئین تھا۔ فلیکسیبل آئین سے یہ مراد ہوتی ہے کہ اس آئین کو حالات کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق تبدیل کیا جا سکتا ہے، یعنی اس میں ترمیم کی جا سکتی تھی۔ کیا طریقہ کار تھا؟ قومی اسمبلی۔ قومی اسمبلی کے حاضر اراکین کی 2/3 اکثریت آئین میں ترمیم کی مجاز تھی، اور جس کو ویریفائی کس نے کرنا؟ جس کو توثیق کہتے ہیں صدر مملکت نے۔ اب اس آئین کے تحت ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا نظام پارلیمانی تھا، یعنی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ۔ آپ فرسٹ ایئر میں پڑھ چکی ہیں کہ ایک اسٹیٹ جو ہے اس کے لیے 2 سسٹم ہوتے ہیں، ایک پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ اور سیکنڈ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ۔ تو ہمارا جو آئین تھا اس میں پارلیمانی سسٹم کو اپنایا گیا تھا۔ پارلیمانی سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈیزگنیشن جو ہے وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا ہوتا ہے اور ایک ڈیزگنیشن ہیڈ آف دی گورنمنٹ کا ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو پریزنٹ کی اپنے سسٹم کی دیتی ہوں کہ اس وقت ہمارے جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں وہ پریزیڈنٹ عارف الوی ہیں، اور جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ عمران خان ہیں۔ یعنی اس میں جو سربراہ ریاست ہوتا ہے وہ نومینل ہوتا ہے، یعنی اس کے اختیارات برائے نام ہوتے ہیں۔ اکثر اختیارات کا سرچشمہ وزیر اعظم کی ذات ہوتی ہے، اور وزیر اعظم جو ہے وہ ایک ایسا محور ہوتا ہے جس کے گرد حکومت کی پوری مشینری گھومتی ہے۔ اب پارلیمانی نظام میں یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم اپنی جو کابینہ بناتا ہے اس کے تمام وزیر جو ہیں اس نے قومی اسمبلی میں سے لینا ہوتے ہیں، اور پھر یہ دیکھیں اس کی جو ٹیم ہے وہ قومی اسمبلی کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک وزیر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پاس ہو جائے تو پوری کابینہ کو جو ہے وہ مستعفی ہونا پڑتا ہے۔ تو اس آئین کے تحت ایسا ہی تھا، اور جو صدر مملکت تھے ان کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں مل کر منتخب کریں گی 5 سال کے لیے۔ صدر کا مواخذہ ہو سکتا تھا، یعنی مواخذہ سے یہ مراد ہے کہ صدر کو اس کے عہدے سے ہٹایا جا سکتا تھا۔ وہ کس طرح سے کہ قومی اسمبلی 2/3 اکثریت سے صدر کو اس کے عہدے سے ریموو کر سکتی تھی۔ اسی طرح سے پارلیمانی سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جا سکتی ہے، یعنی اگر قومی اسمبلی کو اعتماد نہ رہے کہ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ ٹھیک کام نہیں کر رہے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ پیش کی جا سکتی ہے، یعنی ان ادر ورڈز وزیر اعظم کو ووٹ آف کانفیڈنس قومی اسمبلی میں سے لینا پڑتا ہے۔ یہ 1956 کے آئین کی میں آپ کو اہم خصوصیات بتا رہی ہوں بچوں۔ اب یہ دیکھیں ایک بہت ہی اہم ترین میں آپ کو بات بتانے لگی ہوں کہ اس آئین کے تحت ہماری جو مقننہ تھی لیجسلیچر اس کا ایک ایوان تھا، اس کو یک ایوانی مقننہ کہتے ہیں، یونی کیمبرل لیجسلیچر۔
جبکہ دنیا میں کوئی ایسی اسٹیٹ نہیں ہے کہ جو وفاقی ہو اور اس کی مرکزی لیجسلیچر جو ہے وہ یونیکیمرل ہو۔ لیکن 1956 کے آئین کے تحت ہمارا قانون ساز ادارہ ایک ایوان پر مشتمل تھا جس کا نام قومی اسمبلی نیشنل اسمبلی تھا، جو 300 اراکین پر مشتمل تھی، 150 مشرقی پاکستان سے اور 150 مغربی پاکستان سے۔ خواتین کے لیے 10 نشستیں مخصوص کی گئی تھیں، وہ بھی اسی طرح سے 5 مشرقی پاکستان سے اور 5 جو تھیں وہ مغربی پاکستان سے تھیں۔ اب بچوں میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ عدلیہ آزاد ہوگی، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری۔ یہاں میں آپ کو بہت ہی اہم بات بتاؤں گی کہ عدلیہ کی آزادی سے یہ مراد ہوتی ہے کہ اس پر مقننہ اور انتظامیہ کا دباؤ نہ ہو، یعنی عدلیہ جب اپنے فیصلے کرے تو ان کی طرف سے جو ہے وہ کسی قسم کی انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں عدلیہ کی آزادی۔ تو اس آئین کے تحت ملک کی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ، دونوں صوبوں میں ایک ہائی کورٹ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ چیف جسٹس اور ججوں کی تقرری صدر پاکستان کریں گے۔ ججوں کو ملازمت کا تحفظ حاصل تھا، ان کی برطرفی بھی مواخذہ کے ذریعے ہوتی ہے اور قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت سے ہی ممکن تھی، اور اس کی توثیق بھی صدر پاکستان کرتے تھے۔ اب ایک اور اہم ترین بات، اس آئین کے تحت شہریوں کو سنگل سٹیزن شپ حاصل تھی۔ حالانکہ وفاقی اسٹیٹ میں شہریوں کو دوہری شہریت حاصل ہوتی ہے، ایک وہ اپنے علاقے کے شہری ہوتے ہیں یعنی اپنے صوبے کے شہری ہوتے ہیں، اور دوسرا وہ اپنی مرکزی اسٹیٹ یعنی اس ملک میں جس میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں اس کے شہری ہوتے ہیں۔ جیسے امریکہ ایک وفاقی اسٹیٹ ہے تو وہاں کے شہریوں کو دوہری شہریت حاصل ہے۔ اگر وہ واشنگٹن میں رہتے ہیں تو انہیں واشنگٹن کی شہریت بھی حاصل ہے اور امریکہ کی شہریت بھی حاصل ہے۔ لیکن پاکستان ایک ایسا وفاق تھا جس میں شہریوں کو سنگل شہریت حاصل تھی، یعنی واحد شہریت کا اصول قائم کیا گیا۔ اب یہ ہے بنیادی حقوق، فنڈامنٹل رائٹس۔ یہاں میں آپ کو ایک اہم ترین بات بتاؤں گی کہ امریکہ کا جب آئین بنا تھا تو انہوں نے اپنے آئین میں بنیادی حقوق کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ پھر یہ دیکھیں کہ ملک میں ایسا بحران آیا کہ انہوں نے اپنے آئین میں پہلی 10 جو امینڈمنٹس کی تھیں وہ بنیادی حقوق کے لیے تھیں۔ تو ہر آئین جو ہے وہ بنیادی حقوق کو نظر انداز نہیں کر سکتا، لہٰذا پاکستان کے آئین میں بنیادی حقوق شامل کیے گئے۔ بنیادی حقوق شہریوں کے حقوق ہوتے ہیں، ان کو عدالتیں جو ہیں وہ عطا بھی کرتی ہیں اور ان کی حفاظت بھی کرتی ہیں، اور اس کی ضمانت اقوام متحدہ جو ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے اس کے چارٹر کے تحت فراہم کی گئی ہیں۔ تمام شہری قانون کی نگاہ میں برابر ہیں، امیر ہوں، غریب ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، انہیں تمام معاشرتی اور سیاسی حقوق جو ہیں وہ عطا کیے گئے، یعنی کسی شہری کو بلا جواز جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور گرفتاری کی صورت میں اسے اپنی صفائی کا پورا موقع دیا جائے گا۔ ان حقوق کو عدالتی تحفظ میسر ہوگا اور حقوق کی پامالی کی صورت میں شہریوں کو عدلیہ سے رجوع کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس آئین کے تحت پاکستان کی سرکاری زبانیں 2 تھیں، یعنی آفیشیل لینگویجز، ایک اردو اور دوسری بنگالی۔ اس کے ساتھ ساتھ آئین میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی کہ آئندہ 25 سال تک انگریزی بطور دفتری زبان استعمال کی جائے گی۔ اس آئین میں اسلامی دفعات کو شامل کیا گیا، اسلامک پروویژنز۔ اس میں آپ نے سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ قرارداد مقاصد آبجیکٹو ریزولوشن، جس کو لیاقت علی خان نے 1949 میں پاس کروایا تھا، آئین میں دیباچہ کے طور پر شامل کی گئی، اور اس کے تحت ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ صدر کے لیے مسلمان ہونا لازمی ہے، لہٰذا یہ کہا گیا کہ حاکمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور عوامی نمائندوں کے پاس یہ ایک مقدس امانت ہے۔ تمام معاملات قرآن و سنت کی روشنی میں طے کیے جائیں گے۔ عوام اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزاریں گے، اور کوئی ایسا قانون پاس نہیں کیا جائے گا جو قرآن و سنت سے متصادم ہوگا۔ لہٰذا ملک سے سود، عصمت فروشی
جوا اور شراب کی لعنت کا خاتمہ کیا جائے گا۔ پاکستان کو ایک فلاحی مملکت بنایا جائے گا، ایسی مملکت جس میں ہر شہری کو فائدہ دیا جائے گا۔ اس آئین کے تحت کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز بھی قائم کیے گئے، جن کو اردو میں کہتے ہیں آئینی ادارے۔ مختلف آئینی ادارے قائم کیے گئے، جس میں سب سے پہلے ادارہ تحقیقات اسلامی، پبلک سروس کمیشن، چیف الیکشن کمشنر اور آڈیٹر جنرل کے عہدے قابل ذکر ہیں۔ یہ بہت اہم ترین ادارے تھے جو 1956 کے آئین میں شامل کیے گئے۔ یہ تمام ادارے اپنی اپنی جیورسڈکشن یعنی دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے اپنے اختیارات استعمال کریں گے۔ تو بچوں، اس طرح سے یہ 1956 کا آئین تھا جو میں نے آپ کو بتایا، یہ اس کی خصوصیات تھیں۔ اور دیکھیں کہ ہمیں 9 سال کا عرصہ لگا اپنا آئین بنانے میں، اور اس کے مقابلے میں انڈیا جو ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا، اس نے 1950 میں اپنا آئین بنا لیا تھا۔ تو بچوں، اس کے ساتھ میں اپنا یہ لیکچر ختم کرتی ہوں۔ نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ جو پاکستان کا نیا آئین بنا تھا 1962 کا، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس آئین کو کیوں منسوخ کر دیا گیا اور ملک کے لیے نیا آئین بنانے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی۔ تھینک یو۔